دین میں ایک ساعت کا، ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے ایک عالم عابد سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اصول کافی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا نے کہا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ عالم ہوتے ہیں، یا طالب علم ہوتے ہیں، یا پھر کوڑا کرتے ہیں۔ اب آپ ڈسائیڈ کر لیجیے کہ کیا بننا ہے۔ روز محشر ہمارا شمار کس میں ہونا چاہیے؟ عالم بننا ظاہر ہے ہم سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بن سکتے۔ طالب علم تو ہر ایک بن سکتا ہے۔ کوئی بزرگ بھی یہ نہ کہے کہ میں کیسے اب علم حاصل کروں، اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب یہ ہو گیا ہے، اب عمر گزر گئی ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں مجتہدین موجود ہیں۔ آپ دیکھیے 80-90 سال کی عمروں میں بھی حافظہ کیسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ عقل کو استعمال کرتے رہتے ہیں، دماغ کو زنگ نہیں لگاتے، اس لیے حافظہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کوشش کر کے فقط کم از کم طالب علم کی منزل پر رہنا ہے، تاکہ روز محشر جب اٹھائے جائیں تو کم از کم طالب علم کی حیثیت سے تو اٹھائی جائے نا۔ اور طالب علم کی کتنی فضیلت ہے آپ کو پتا ہے نا، یہ بار بار دہرانے کی بات نہیں ہوتی، بچہ بچہ جانتا ہے کہ طالب علم کی وہ فضیلت ہے کہ طالب علم جب اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ملائکہ کے ہاتھ نہیں ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھ ہمارے پیروں کے نیچے رکھے، تو وہ کس طرح احترام کرتے ہیں اپنے پروں کو ہمارے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے نا کیونکہ معرفت نہیں رکھتے، تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو ظاہر نہیں ہے، وہ موجود بھی نہیں ہے۔ ملائکہ پر بچھا رہے ہوتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو زمین ہے نا جس کے 7 طبقات ہیں، چوتھے امام کہتے ہیں کہ 7 طبقے جو ہیں، یہ جو 7 لیئرز ہیں زمین کی، یہ 7 کی 7 لیئرز طالب علم کے لیے تسبیح کرتی ہے، اور وہ تسبیح جو کرتی ہے نا وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے۔ تو بس موضوع کو سمیٹ دوں اور متصل ہو جاؤں میں مصائب سے عزاداران امام، یہ دعا کرتے ہوئے بار الہ ہمیں کم سے کم اس فرش عزا کے صدقے، باب علم کے صدقے، ہمیں کم سے کم طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔